قربانہ کیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں بہشتی زیور صفحہ نمبر 51 بعضی ان بڑے بڑے گناہوں کا بیان جن پر بہت سختی آئی ہے۔ نمبر 1، خدا سے شرک کرنا، چاہے وہ اللہ کی ذات میں ہو یا صفات میں ہو یا افعال میں ہو، یعنی اللہ کے لیے بیٹا، بیٹی، اولاد، بیوی، یا اللہ کی طرح کسی کو علم غیب ثابت کرنا، حاضر ناظر جاننا، یا اللہ کی طرح کسی سے اولاد مانگنا، یا کسی کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ یہ زندگی اور موت دیتا ہے اور صحت اور بیماری لاتا ہے، تو اس طرح کی باتیں یہ شرک ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ توبہ نہ کرے۔ ناحق خون کرنا، کسی کو بے گناہ قتل کرنا، ہاں شرعاً اگر کسی کا خون جائز ہو، جیسے کہ شادی شدہ ہو اور زنا کرے، یا کسی کو قتل کرے اور قصاصاً اس کو قتل کیا جائے، یا کوئی مرتد ہو جائے، تو یہ حق کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنا یہ ناحق ہے، تو یہ کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور قرآن میں اس پر بہت زیادہ وعیدیں آئی ہیں۔ نمبر 3، وہ عورتیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، کسی کی سور میں بعض ایسے ٹوٹکے کرتی ہے، یعنی ایسے جادو کرتی ہے کہ یہ بچہ مر جائے اور ہمارے اولاد ہو، یہ بھی اسی خون میں داخل ہے۔ یعنی بعض عورتیں جن کے اپنے بچے نہیں ہوتے، تو وہ دوسروں کے بچوں کو مارنے کے لیے ٹوٹکے کرتے ہیں، جادو کرتی ہیں، اور ایسی پٹکار اور لعنتیں اور ایسے دم وغیرہ کرتے ہیں کہ اس کا یہ بچہ جو ہے وہ مر جائے اور ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، تو یہ بھی خون میں داخل ہے، یہ بھی ایک قسم کا قتل ہے۔ ماں باپ کو ستانا، والدین کو تکلیف دینا، ان کو گالیاں دینا، مارنا پیٹنا گناہ کبیرہ ہے۔ زنا کرنا، بغیر نکاح کے کسی اجنبی مرد عورت کا آپس میں جنسی تعلق قائم کرنا۔ یتیموں کا مال کھانا، یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ مر جاتا ہے اور وہ ابھی نابالغ ہو، بلوغت کے بعد بچہ یتیم نہیں ہوتا۔ یتیموں کا مال کھانا گناہ کبیرہ ہے، جیسے اکثر عورتیں خاوند کے تمام مال و جائیداد پر قبضہ کر کے چھوٹے بچوں کا حصہ اڑاتی ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہے کہ جب شوہر مر جائے تو اس کا جو ترکہ ہے وہ سارے بچوں پر تقسیم کیا جائے۔ بیوی کا اس میں 8واں حصہ ہوتا ہے، باقی لڑکے اور لڑکیوں کا 1:2 ہوگا۔ لڑکیوں کو حصہ میراث کا نہ دینا، یہ ہمارے ہاں یہ جرم بہت عام ہے، یہ گناہ کہ بہنوں کو یا بیٹیوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے، حالانکہ اللہ اور رسول نے ان کا حصہ مقرر کیا ہے۔ کسی عورت کو ذرا سے شبے میں زنا کی تہمت لگانا، ویسے کسی اجنبی مرد کے ساتھ دیکھا، اس کو ہنستے مسکراتے یا بات کرتے، اور یا ویسے کسی حال سے یا کسی بات سے شبہ ہو اور پھر اس پر زنا کی تہمت لگائی، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اسلامی عدالت میں اس کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ ظلم کرنا، یعنی کسی کو حق نہ دینا، کسی کو اس کے پیچھے بدی سے یاد کرنا، یعنی غیبت کرنا، خدا کی رحمت سے نا امید ہونا، کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، اور نا امیدی کفر کی علامت ہے۔ وعدہ کر کے پورا نہ کرنا، وعدہ خلافی کرنا منافقت کی نشانی ہے اور بڑا گناہ ہے۔ امانت میں خیانت کرنا، خدا کا کوئی فرض مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑ دینا، اس کو چھوڑ دینا یعنی نہ پڑھنا گناہ ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ یہ نقطہ اچھی طرح یاد کر لو، کوئی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو یہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو مانتا ہی نہیں، انکار کرتا ہے، تو کفر ہے۔ قرآن شریف پڑھ کر بلا دینا، قرآن شریف یاد کیا، حفظ کیا، اور پھر اس کو بلا دیا، تو یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا، خلاف حقیقت بات کو جھوٹ کہتے ہیں، خصوصاً جھوٹی قسم کھانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ خدا کے سوا اور کسی کی قسم کھانا، یا اس طرح قسم کھانا کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، ایمان پر خاتمہ نہ ہو، اس طرح کی باتیں کرنا کہ یہ غلط بات ہے۔
خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا، خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا پیغمبر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ بلا عذر نماز قضا کر دینا، بلا عذر نماز قضا کر دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر عذر ہو، مثلاً بے ہوشی ہو، بیماری ہو، اور یا بندہ سویا ہو رات کو اور اٹھ نہ سکے اور نماز قضا ہو جائے تو یہ تو معاف ہے، لیکن اگر اس طرح کوئی عذر نہ ہو اور نماز بندہ قضا کر لے تو گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑی سزا ہے۔ کسی مسلمان کو کافر یا بی ایمان یا خدا کی مار یا خدا کی پٹکار یا خدا کا دشمن وغیرہ کہنا، حدیث میں ہے جب ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہتا ہے تو اس میں ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے، اس لیے مسلمان کو کافر یا بی ایمان کہنا یا یوں کہنا کہ تجھے خدے دیوا، خدا کی مار ہو تجھ پر یا خدا کی پٹکار ہو، دخدے لعنت تھی پتہ، اے دخدے دشمن وغیرہ، یہ اس طرح الفاظ کہنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کا گلا شکوہ سننا، کسی کا گلا شکوہ سننا، چوری کرنا، چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بیاج لینا، بیاج لینا یعنی سود لینا، اناج کی گرانی سے خوش ہونا، اناج کی گرانی سے خوش ہونا یعنی بازار میں غلہ گندم وغیرہ کی قیمت بڑھ جائے اور انسان اس سے خوش ہو، حالانکہ اس سے دوسروں کو اناج کے لینے میں تکلیف ہوگی، تو مسلمان کی تکلیف پہ خوش ہونا یہ گناہ ہے۔ مول چکا کر پیچھے زبردستی سے کم دینا، پہلے قیمت مقرر کی اور پھر کم دے تو یہ بھی فریب اور دھوکہ ہے۔ غیر محرم کے پاس تنہائی میں بیٹھنا، حدیث میں ہے کہ کوئی مرد عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھتا مگر تیسرا ان کے پاس شیطان ضرور ہوتا ہے۔ جوا کھیلنا، جوا، بعضی عورتیں اور لڑکیاں بد کے گٹھے یا اور کوئی کھیل کھیلتی ہیں، یہ بھی جوا ہے، یا مختلف قسم کے پتھر وغیرہ رکھ کر اس پر ایک خاص قسم کا کھیل ہے۔ کافروں کی رسمیں پسند کرنا جیسے ہولی، دیوالی، ایسٹر اور کرسمس وغیرہ، یا اور جو مختلف ان کی رسمیں ہوتی ہیں ان کو پسند کرنا، پتنگ بازی یا اپریل پھول اور اس طرح اور بہت ساری کافرانہ رسمیں۔ کانے کو برا کہنا، کانے کی چیز کوئی پسند نہ آئے تو بس خاموشی کے ساتھ بندہ اٹھ جائے، کانے کو برا نہ کہے، زبان سے کچھ نہ بولے۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ پسند آئے تو کھا لیتے، نہ پسند آئے تو اٹھ کے چلے جاتے، کانے کو برا نہ کہتے۔ ناچ دیکھنا، راگ باجا سننا، قدرت ہونے پر یہ نصیحت نہ کرنا، کسی سے مسخرہ پن کر کے بے حرمت اور شرمندہ کرنا، کسی کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا اور کسی کا عیب ڈھونڈنا، تو یہ وہ بعض بڑے بڑے گناہ تھے جن پر بہت بڑی سختی اور بہت بڑے سزا اور وعید آئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام جرائم اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔